1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ اسٹارٹ کر بیٹھا تھا جو نہ کسی کنٹری کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف، بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایمیو نامی پرندے کے خلاف، جس نے آسٹریلین ملٹری کو دن میں ہی تارے دکھا دیے تھے۔ سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے کہ ایک پرندے سے بھلا کسی کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پورا ملٹری آپریشن اسٹارٹ کرنا پڑ جائے، پر آسٹریلیا نے ایسا قدم اٹھایا بھی تھا اور اس میں بری طرح سے شکست بھی کھائی۔ دی ڈسکور ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی اور آسٹریلیا بھی اسی کی زد میں آ چکا تھا۔ یہاں فارمرز اپنی فیلڈ میں کوئی بھی چیز نہیں اگا رہے تھے کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی فرق کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بہت کم ملتی تھی، جس سے کسان اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا کے پاس خود کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اس چیز پر قابو پانے کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ نے فارمرز کو فورس کیا کہ وہ ویٹ کی پروڈکشن اسٹارٹ کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان سے یہ ویٹ اچھے ریٹ پر خرید لے گی۔ فارمرز گورنمنٹ کی ان شرطوں کو مان گئے اور ویٹ کی پروڈکشن اسٹارٹ کر دی، لیکن جب یہ فصلیں تیار ہوئیں تو گورنمنٹ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریٹ آفر کرنے لگی۔ فارمرز نے پروٹیسٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ اب یہ ویٹ سیل ہی نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ آسٹریلین گورنمنٹ کو ویٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک طرف سے فارمرز کو بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تیار فصل اگر فارمرز گورنمنٹ کو سیل نہیں کریں گے تو ان کی فصل پر کیڑا لگ جائے گا، پر آسٹریلین گورنمنٹ کو کیا پتا تھا کہ آنے والی مصیبت کیڑا لگنے سے بھی کئی زیادہ بڑی تھی۔ ایمیو جو صرف آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے، ان کا بریڈنگ سیزن ختم ہو گیا۔ یہ ایک سیریس مسئلہ تھا کیونکہ ایمیو اپنے بریڈنگ سیزن کے بعد مائیگریٹ کرتی ہیں۔ جب ایمیو ان لینڈ ایریا سے کوسٹ کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھی تو ان کو ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار ویٹ فیلڈز نظر آئیں۔ 20,000 ایمیوز کا ٹولہ اس فیلڈز میں گھس گیا اور راتوں رات فیلڈز کو کھا کر تباہ کرنے لگا۔ 5.5 فیٹ لمبا اور 45 kg وزنی یہ پرندہ ایک دن میں 2 کلو خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے۔ اب 20,000 ایمیوز ایک بہت بڑا نمبر ہے اور یہ صرف ایک دن میں ویٹ کے 20 سے 25 ایکڑ کی زمین تباہ کر لیتے تھے۔ 1-2 ہفتے تک تو فارمرز نے ان سے نمٹنے کی کوشش کی، لیکن ایمیوز ایک فیلڈ سے نکل کر دوسری فیلڈ میں چلی جاتی تھیں۔ ابھی تک 300 سے 350 ایکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی۔ یہ مسئلہ اب سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ جب گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور ایمیوز سے جان چھڑوانے کے لیے سوچ وچار شروع کر دی۔ ان کی نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی ریپڈ سولوشن تھا، ملٹری آپریشن۔ جی ہاں، آسٹریلین گورنمنٹ نے ملٹری کو کہا کہ وہ ایمیوز کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب آپریشن تھا جس کو میڈیا نے دی گریٹ ایمیو وار کا نام دیا۔ آسٹریلین ملٹری نے جو حال ہی میں ورلڈ وار 1 سے فارغ ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ جب انہوں نے اپنی خامیوں کو شکست دے دی تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہیں۔ انہوں نے چند سولجرز کو مشین گن اور چند ہزار راؤنڈز کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بھیج دیا۔ یہ آپریشن ان کو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہا تھا، لیکن جب تک آپریشن اسٹارٹ ہوتا آسٹریلیا میں بارشیں اسٹارٹ ہو گئیں۔ تیز بارشوں کی وجہ سے ایمیوز کے ٹولے بہت بڑے ایریا میں پھیل گئے جن کو ٹارگٹ کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ایمیوز پر حملے کو 1 مہینے تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 2 نومبر 1932 والے دن سولجرز کو رپورٹ ملی کہ کیمپیئنز نامی گاؤں میں چند ایمیوز دیکھی گئی ہیں۔
جب تک سولجرز وہاں تک پہنچے، لوکلز نے ایمیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے ان پر پتھراؤ کیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے الٹا بکھر گئیں۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ایمیوز کی ٹانگیں بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ حیرت انگیز طور پر 70 کلومیٹر پر ہار کی اسپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں۔ سولجرز نے بہرحال اسی کنڈیشن میں ایمیوز پر فائر کھول دیے۔ اس حملے میں کل ملا کر صرف 5 سے 7 ایمیوز ہی ماری گئیں، باقی سب کھیتوں میں ایسے غائب ہو گئے جیسے دن کے وقت آسمان کے تارے۔ پہلا حملہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ 20,000 میں سے صرف 5 سے 7 ایمیوز کی موت اس ملٹری آپریشن کی پہلی ناکامی تھی۔ 2-4 دن کے بعد سولجرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کھیتوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے اور ایمیوز کے قریب آنے کا انتظار کریں گے اور پھر فائر کھولیں گے۔ اس بار 1,000 کے قریب ایمیوز کھیتوں میں داخل ہوئیں۔ جب وہ چھپے ہوئے سولجرز کے قریب آ گئی تو فائر کھول دیے گئے، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی 2 درجن ایمیوز ہی مری تھی کہ مشین گن ہی جیم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا، ساری ایمیوز دوبارہ سے کھیتوں میں غائب ہو گئیں۔ ملٹری آپریشن کا دوسرا حملہ اور اس میں بھی شرمناک ناکامی۔ اب تیسرے حملے کے لیے سولجرز نے کیمپین سے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں زیادہ تعداد میں ایمیوز موجود تھیں۔ اگر سولجرز کو کوئی سکسیس ملنی تھی تو وہ یہی جگہ پر مل سکتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے ایمیوز میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمیوز الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ایک طرح سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ باقی ساری ایمیوز ویڈ فیلڈز کو کھانے میں مصروف رہتی، لیکن وہ لیڈر اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمائے رکھتے۔ جیسے ہی سولجرز کے آنے کی بھنک پڑتی، وہ لیڈر ان ساری ایمیوز کے گروپس کو وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ ان کو ایمیوز کے خلاف یہ جنگ بھاری پڑ رہی تھی۔ جیسا کہ جنگوں میں ہوتا آیا ہے کہ اگر دشمن ایک طریقے سے قابو میں نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، اور آسٹریلین ملٹری نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے، ایمیوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے اور گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ایمیوز پر فائر کریں گے۔ پر جیسا وہ سوچ رہے تھے، شاید اصلی جنگ میں ہی ایسا ہوتا ہو، جہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی صحیح پر بہت چلاک پرندہ تھا۔ کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈز پر یعنی آف روڈ چلنا تھا، تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی ایمیوز کا نشانہ لینا بہت مشکل تھا۔ کئی راؤنڈ فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی۔ خیر، سولجرز نے اس اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی ایمیوز گاڑی کے اسٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس اٹیمپٹ میں 2,500 راؤنڈ فائر کیے گئے اور صرف 200 ایمیوز ماری گئیں۔ چوتھا حملہ اور نیو اسٹریٹجی بھی فیل ہو چکی تھی۔ آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آپریشن کو دوبارہ اسٹارٹ کیا گیا۔ اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا۔ کل ملا کر سولجرز تقریباً 1,000 ایمیوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایمیوز کو مارنے کے لیے 10 راؤنڈز فائر کیے گئے۔ جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشنز نے ملٹری کی پرفارمنس پر کافی اعتراض کیا۔ پولیٹیشنز کا کہنا تھا کہ اس پرفارمنس پر اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے، جنہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بڑی چالاکی سے ڈوج کیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 ایمیوز ہی ماری گئی تھیں۔
اس دور میں اس آپریشن پر قریباً $10,000 خرچ ہوئے تھے، جو آج $1,00,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے ایک بہت ہی شرمناک شکست تھی۔ ملٹری آپریشن کو بند کر دیا گیا، یعنی ایمیوز یہ جنگ جیت چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایمیوز کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور ہر سال فارمرز بھاری نقصان اٹھاتے رہے تھے۔ آسٹریلین گورنمنٹ اس بار ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتری۔ انہوں نے ہزاروں ہتھیار فارمرز میں بانٹ دیے اور باؤنڈری سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا، یعنی جو فارمرز جتنی زیادہ ایمیوز کو مارے گا اس کو اس حساب سے باؤنڈریز یعنی پیسے دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ پھر بھی کام کر گیا اور 2 سالوں کے بعد 1934 میں 6 مہینوں کے دوران 57,000 باؤنڈریز کلیم کی گئی۔ یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو اینیمل رائٹ آرگنائزیشن نے کافی شور شرابہ کیا۔ لوگ آسٹریلین گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آسٹریلین گورنمنٹ کرتی تو کیا کرتی، ان کو یہ باؤنڈری سسٹم بھی بند کرنا پڑ گیا، جو 1932 میں 20,000 ایمیوز کو قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ آج آسٹریلیا میں ایمیوز کی تعداد 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے اور فارمرز اب اپنی فیلڈز کے گرد جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے فینس لگا کر رکھتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا میں اب ایک کامن پریکٹس ہو چکی ہے۔ بے شک ابھی آسٹریلیا میں فارمرز کو اب جنگلی جانوروں سے اتنا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ایمیوز کے خلاف ہوئی یہ جنگ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید ہے کہ ڈسکور ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور شیئر اور لائک کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔